بر صغیر ہند و پاک، بالخصوص ہندوستان، دلی، یو پی، بہار، راجستھان، حیدرآباد، مدھیہ پردیش، آندھرا کی مشترک تہذیب، متحدہ ثقافت، قومی یکجہتی کی اور آزادی وطن کی ضامن اردو زبان کے گنگا جمنی سفیروں، آپ لوگ ہندوستان سے باہر متعدد بے شمار ملکوں میں صرف علی گڑھ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن تو ایک مرکزی نقطے پہ لوگوں کو جمع کرنے کا نام ہے. آپ سیکولر ڈیموکریسی، ہمہ مذہبی غیر متعصب عوامی جمہوریت اور اس کی پیداوار امیر خسرو کی زبان اور تہذیب کو عالم آرا کر رہے ہیں. آپ تمام دنیا کے مختلف ممالک میں ہندوستان کی ادبی تہذیب و ثقافت اور لسانی تہذیب و ارتقاء کے ضامن، امین اور فرشتے ہیں. میں علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن کے لوگوں سے 85 ملکوں میں مل چکا ہوں اور خود اپنے زندگی کے کیریئر میں یوں تو بچپن سے 6، 7، 8 برس کی عمر سے بے شمار انعام لیے ہوں گے، لیکن پہلا بڑا قومی انعام گولڈ میڈل ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد خان نے مجھے نوازنے کے لیے 15 فروری 1945 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اسٹریچی ہال میں عطا فرمایا. اور وہ سن 45 سے آج تک علی گڑھ مجھے بھولا نہیں. میرے لیے دلی، علی گڑھ، لکھنؤ میں کوئی فرق اور فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے، میرے بزرگوں کو، میرے اسلاف کو، میرے اساتذہ کو، میرے باپ دادا کو اس گنگا جمنی تہذیب کے مرکز نے اتنا نوازا اور سراہا ہے کہ 2 مختلف اسکول ادب میں بن گئے تھے جن کو لوگ حریف کہتے تھے، ذوق، غالب. مگر میرے اسلاف، میرے آباء و اجداد، میرے اساتذہ، میرے مرشد، وہ علماء اور وہ ادب کے اساتذہ جن کے قدوم میمنت لزوم میں بیٹھا ہوں، ان کے توسط سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں آپ حضرات سے مل کر اعزاز پاؤں. مجھے 5-6 مرتبہ آ چکا ہوں. اس مرتبہ پرویز جعفری نے اور علی گڑھ ایلومنائی کی تقریباً 8-9 مختلف اسٹیٹس اور شہروں میں ایسے عظیم مشاعرے، ایسے شاندار اور کامیاب مشاعرے کیے. یہ جیسے 4-5 بھی نام لیے جناب انصاری نے. ان لوگوں نے تمام شہروں میں ایسے ہر جگہ 5-6 حضرات ملے جن کے دل میں طلب تھی اردو کی، ہندوستانی تہذیب کی، قومی یکجہتی کی، مشترکہ اور متحدہ ثقافت کو ابھارنے کی، جس کی وجہ سے آج امریکہ کے کونے کونے میں اور دنیا کے 85 ممالک سے زیادہ اردو ایک لینگوا فرینکا بنتی جا رہی ہے، عالمی زبان بنتی جا رہی ہے. میں نے یہی امریکہ نیو یارک میں 2000 میں یونائٹڈ نیشن میں ایک پہلی اور آخری اردو کانفرنس منعقد ہوئی تھی. وہاں 3 دن کے اس کانفرنس میں ایک دن ایک
सेशन में सुबह और शाम मैंने भी सदारत की थी, कुछ रुबाइयाँ वहाँ भी अर्ज की थी, उसमें से भी कुछ सुनाऊंगा। मगर मैं ये अर्ज कर दूं कि गालिबो ज़ौक़ का घराना है, गालिबो ज़ौक़ का घराना है, हालियो दाग का फसाना है। गालिब के शागिर्द हाली, हाली के शागिर्द मौलवी अब्दुल हक और अल्लामा पंडित बेरिज मोहम्मद तातरिया कैफी, ज़ौक़ के शागिर्द दाग, दाग के शागिर्द मेरे वालिद और नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान साहिल देहलवी, जानशीन और दामाद दाग मेरे उस्ताद मोहतरम चचा उस्ताद। इस रिश्ते से कुछ तो मुझे भी फख्र है ना। गालिबो ज़ौक़ का घराना है, हालियो दाग का फसाना है, कैफियो ज़ार का है चश्म चराग, आज गुलजार का ज़माना है। ज़ार साहिब वालिद बंदा, ज़ार साहिब थे वालिद बंदा और साहिल थे मेरे अव्वल पीर। ज़ारो साहिल के ही तवस्सुत से मैं हूँ नवाब मीर्ज़ा का नबीर, मैं हूँ गुलजार दाग का पोता और उर्दू ज़बान मेरी जागीर। हज़रात, मैंने ये जो औकात हासिल की है, ये मुझ पर ज़री ज़रबख्श सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा रास्तीन हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का करम है। मैं 72 साल से वहाँ का हाजिर बाश हूँ। वहाँ के सज्जादा नशीन हज़रत पीर ज़ामिन निज़ामी सैयद बुखारी मरहूम व मग़फ़ूर क़िबला काबा के ईमा पर उनके तवस्सुत से 1943 में हमने मिलकर इदारे निज़ामिया और बज़्म खुसरवी कायम की थी और 43 से 78 तक मैं उसका सेक्रेटरी था। अब लाइफ ट्रस्टी भी हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने खुद पीर साहब से गुजारिश की कि आपके लड़के दीन और दुनिया दोनों की तालीमात मुकम्मल कर चुके हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल भी, अहादीस और सुन्नत भी, और MA LLB भी किया, लिहाजा आप इनको सेक्रेटरी किसी को बनाइए। बहरहाल उस निस्बत की वजह से मैं अपनी शायरी आपके मतलब की शायरी सुनाने से पहले ये ज़रा खानकाही निस्बत की वजह से इजाज़त चाहता हूँ, ये चीज़ करता हूँ। इल्म हुस्न तौहीद का नगीना है, हुस्न तौहीद का नगीना है, इल्मो इरफान का खजीना है, हर तरफ तो खुदा का जलवा है, मेरे दिल में शह मदीना है, मेरे दिल में शह मदीना है। अर्ज़ करता हूँ, पे करे इल्तिफात आए थे, पे करे इल्तिफात आए थे, पर तबे हुस्न ज़ात आए थे, किल और कुफ्र के मिटाने को सरवरे कायनात आए थे। अर्ज़ करता हूँ, अब जरा खानकाह की तरफ आता हूँ। ख्वाजा खाजगान के खादिम, ख्वाजा खाजगान के खादिम, चिश्तिया खानदान के खादिम, जिसके बानी अमीर खुसरो थे, हमें उर्दू ज़बान के खादिम। मीरो मिर्ज़ा ज़ौक़ मोमिन ने जिसे बख्शी जिला, वो ज़बान नवाब मिर्ज़ा दाग की रखता हूँ मैं। 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन नास ने, फ़ख्र है मुझको ज़बान खुसरवी रखता हूँ मैं। ये एक साहब यहाँ सामने बुजुर्ग बैठे, वो ताबिश जिन्होंने सबसे पहले कलाम पढ़ा था, और 3-4 हजरात ने वहाँ बाहर बैठे हुए मुझे मेरे ही शेर आके सुनाए, और मुझे मालूम हुआ कि इसका मतलब ये है कि मैं सरापा गुनाहगार, हकीर फकीर पुर तकसीर आसी पुर मासी, कम से कम उर्दू के ख़ानदान में नाम लेवा तो समझा जाता हूँ। मुझे नवाजने वालों ने नवाजा, कुछ अशार मेरे याद दिलाए, उसमें भी एक मनक़बत के, उनमें से सिर्फ
3 شعر عرض کروں گا جو تابش صاحب نے مجھے جس کا حوالہ دیا اور 2 اور حضرات نے، اس میں عرض کرتا ہوں. جب سے میری جبین پہ تیرے در کی دھول ہے، محبوب الہی سلطان جی دہلوی، جب سے میری جبین پہ تیرے در کی دھول ہے، کانٹا بھی راستے کا میرے حق میں پھول ہے. کب سے بھٹک رہا ہوں تیرے آستان کے پاس، الطاف ہو تیرا تو یہ محنت وصول ہے. عرض کرتا ہوں شیریں زبان میری ودیعت ہے آپ کی، شیریں زبان میری ودیعت ہے آپ کی، مرشد کا معتقد کی زبان میں حلول ہے، مرشد کا معتقد کی زبان میں حلول ہے. اور شعر یہ عرض کرتا ہوں انعام خسروی اور نظامی ہے یہ زبان، انعام خسروی اور نظامی ہے یہ زبان، اردو میں گالیاں بھی ملے تو قبول ہے. انعام خسروی اور نظامی ہے یہ زبان، اردو میں گالیاں بھی ملے تو قبول ہے. یہ عرض کرتا ہوں اردو پہ جو یورش ہے پڑے گی مہنگی. جب یہ ربائی میں نے کہی تھی اس وقت ہمارے ہاں 14 صوبے تھے، آج 29 ہو چکے ہیں. اب پھر یہ ربائی دہراتا ہوں، اردو پہ جو یورش پڑے گی مہنگی، پیدا نئے ہر روز کے ٹکڑے ہوں گے، گر یوں ہی زبانوں کے کرو گے ٹکڑے، خاکم بدان قوم کے ٹکڑے ہوں گے. گر یوں ہی زبانوں کے کرو گے ٹکڑے، خاکم بدان قوم کے ٹکڑے ہوں گے. تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو. آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو. آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے. اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، پیارے ہمیں ہر دیش کے علم و فن ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی لیکن اردو کے جو دشمن ہیں وطن دشمن ہے. تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی لیکن اردو کے جو دشمن ہیں وطن دشمن ہیں. سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، سن لیں گے حریفان زباں محشر میں. بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو. اے روز قیامت کے وکیل مطلق میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو. اے روز قیامت کے وکیل مطلق میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو. اس کرتا ہوں دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، جنت میں منایا کرے عید اردو. جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائے تو کہلائے شہید اردو، مر جائے تو کہلائے شہید اردو. عرض کرتا ہوں اردو کی نگہداشت کے خالد ہیں ہم، اردو کی نگہداشت کے خالد ہیں ہم، تاریخ میں تہذیب کی واحد ہیں ہم. آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، نئے اردو زادو، اردو کے مبلغ ہیں مجاہد ہیں ہم، اردو کے مبلغ ہیں مجاہد ہیں. درس اردو زبان دیتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، اہل ایمان پہ جان دیتا ہوں. میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں. میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں. اس کا تو صدیوں کے اتحاد کا زندہ نشان ہے، صدیوں کے اتحاد کا زندہ نشان ہے. آزادی کا وسیلہ ہندوستان ہے، دلی اور لکھنؤ میں مقید نہیں ہے. اب مقبول سارے دہر میں اردو زبان ہے، مقبول سارے دہر میں، مقبول سارے دہر میں اردو زبان ہے، مقبول سارے دہر میں اردو زبان ہے. دے میرے گناہوں کی سزا کو کچھ بھی
کہہ دوں گا خدا موجب رحمت ہے تو، نہ کردہ گناہوں کی جزا جب دے گا مانگوں گا سر حشر خدا سے اردو، نہ کردہ گناہوں کی جزا جب دے گا مانگوں گا سر حشر خدا سے اردو۔ کرتا ہوں تہذیب کا سرمایہ پے خاطر ہے، الفت کا خزینہ بھی بہت وافر ہے، اردو تو حق و صدق کی دائی ہے صدا، اردو سے جو منکر ہے وہی کافر ہے، اردو سے جو منکر ہے وہی کافر ہے۔ اس کرتا ہوں اردو پہ خاص رحمت رب کریم ہے، 21ویں صدی کی زبان عظیم ہے، اقوام متحد اسے اپنائے گی بجلد، تہذیب علم و فن کا جو ذوق سلیم ہے، تہذیب علم و فن کا جو ذوق سلیم ہے، تہذیب علم و فن کا۔ عرض کرتا ہوں ہم پلے تبری کے جنا لایا ہوں، ہم پلے تبری کے جنا لایا ہوں، کچھ سوز نہاں ساز عیا لایا ہوں، آزادی و یکجہتی ملت کی قسم میں قلعہ دلی کی زبان لایا ہوں۔ پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، پوچھے کوئی یہ روح ظفر سے جو ذوق ہو، مومن کہاں ہے میر کہاں برہمن کہاں، گلزار آب روح زباں اب ہمیں سے ہے، دلی میں اپنے بعد یہ لطف سخن کہاں، دلی میں اپنے بعد یہ لطف۔ یہ دو تصویریں دیکھیے جو آپ نے لگائی ہیں۔ عرض کرتا ہوں 5 شعر میں یہ بات ادا کروں گا جو اس تصویروں میں ہے۔ عمر جو بے خودی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی میں گزری ہے، بس وہی آگہی میں گزری ہے، بس وہی آگہی میں گزری ہے، جس پہ اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں، اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں، عمر جو مفلسی میں گزری ہے، عمر جو مفلسی میں گزری ہے۔ اس کرتا ہوں کہ یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں، یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں، اپنی بھی شاعری میں گزری ہے، میر کے بعد غالب و اقبال ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے، میر کے بعد غالب و اقبال ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے، ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے۔ لیجئے اب آپ کی طرف آتا ہوں، مشاعرے کی شاعری سناتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں ایک برق سرے طور نظر آتی ہے، ایک برق سرے طور نظر آتی ہے، جنت کی کوئی حور نظر آتی ہے، یہ کون سرے شام چلا آتا ہے، افشردہ انگور نظر آتی ہے، افشردہ انگور نظر آتی ہے، یہ کون سرے شام چلا آتا ہے، افشردہ انگور۔ چلیے اس کرتا ہوں رسم کہنا کو توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی۔ بس کرتا ہوں وقت گزرا ہے محجبینوں میں، وقت گزرا ہے محجبینوں میں، کٹ گئی زندگی حسینوں میں، عاشقی ہی ہمارا مسلک ہے، کھیلتے ہیں انہی نگینوں میں۔ ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک، واللہ کے 100 اس میں صنم رہتے ہیں، آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک، آباد میرے دل کا